بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کی کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 308 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس شروط الاقرار کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا قَرَّ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ سے لے کر لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْبَالِغِ بِحُكْمِ الْإِذْنِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف، تو سب سے پہلے اقرار کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ الاقرار اخبار انسان ثبوت الحق لغیرہ علی نفسہ، کہ اقرار کسی انسان کا اپنے آپ پر اس کے غیر کے لیے حق ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے۔ تو علا کے لفظ سے دعوی سے احتراز ہوا، کیونکہ علا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر یعنی اپنے خلاف کسی حق کے ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے، اور اگر اپنے نفع کے لیے ہو تو وہ اقرار نہیں ہوتا بلکہ وہ دعویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس ہی کے لفظ سے شہادت نکل گیا، کیونکہ اگر وہ غیر پر حق کے ثابت ہونے کی خبر دیں تو وہ اقرار نہیں ہوگا بلکہ وہ شہادت ہوگی۔ نمبر 2، الاقرار حجة لترجح جنبة الصدق على الكذب، فمتى كانت جنبة الكذب راجحة على الصدق لا يكون الاقرار حجة، کہ اقرار اسی وقت حجت ہوگا کہ جب جنبۃ الصدق کذب پر راجح ہو۔ لہذا اگر کذب کا پلہ بھاری ہو تو اس صورت میں اقرار حجت نہیں ہوگا، جیسا کہ مکرہ کی صورت میں کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اکراہ کی صورت میں جنبۃ الکذب جو ہے وہ راجح ہے۔ نمبر 3، الاقرار لا يصح الا من العاقل البالغ، کہ اقرار درست نہیں ہے مگر عاقل اور بالغ سے۔ اگر غیر بالغ ہے اور وہ تصرفات کو سمجھتا ہے اور ولی کی طرف سے اس کو اجازت ہے تو اس کا اقرار بھی درست ہے۔ نمبر 4، لا يصح الرجوع عن الاقرار الا في حقوق اللہ عز وجل، کہ اقرار سے رجوع کرنا یہ درست نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یعنی حقوق العباد میں اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، بیان الکلام المبہم یصح موصولا و مفصولا، کسی شخص نے کوئی مبہم بات کہی تو اپنی مبہم بات کو کھولنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کلام کو کھولنا بیان کرنا متصلا اور منفصلا دونوں طرح سے درست ہے، چاہے فوراً اس کی تشریح کریں اور چاہے درمیان میں کچھ اور باتیں آ جائیں، فصل آ جائیں، فصل کے بعد تشریح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 6، الاقرار للمجہول باطل، کسی مجہول شخص کے لیے کسی حق کا اقرار کرنا یہ باطل ہے۔ نمبر 7، القول فی بیان المقدار المبہم قول المقر اذا اختلف الا اذا خالف بیانہ بیان اللفظ، اگر مقر نے مبہم مقدار بیان کیا ہے تو ابھی اس کی توضیح اور تشریح میں مقر کا قول معتبر ہوگا جب مقر اور مقر لہو کا اختلاف ہو جائے۔ البتہ اگر مقر کا بیان پہلے بیان کردہ لفظ کے مخالف ہے تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 8، الاقرار انما يكون ملزما فيما يتناوله لفظ الاقرار یقینا، کہ اقرار صرف اسی چیز میں ملزم ہے کہ جسے یقینی طور پر اقرار کا لفظ شامل ہے۔ فلا تثبت زیادت بالشک، لہذا مقر بھی پر زیادتی شک کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، البیان المغیر لا یصح الا موصولا، کسی شخص نے اقرار کیا اور اس کے بعد وہ اپنے اقرار کو بدلنا چاہتا ہے تو اسی وقت معتبر ہے کہ جب موصولاً ہو، اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے منفصلاً بیان مغیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 10، الضرب لتکثیر الاجزاء لا لتکثیر المقدار، کہ ضرب اجزاء کی تکثیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مقدار کی تکثیر کے لیے۔ مثلا 100 مالٹے ہیں، 100 مالٹوں کو 2 میں ضرب دی گئی تو 200 بن گئے۔ تو ابھی 200 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سے مقدار بڑھا کر 200 مالٹے کیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی 100 مالٹوں کو کاٹ کر 200 اجزاء بنائے جائیں۔ نمبر 11، الاقرار حجت قاصرہ فیکون ملزما علی المقر دون غیرہ، اقرار مقر کی ولایت میں قصور کی وجہ سے حجت قاصرہ ہے، لہٰذا یہ مقر کی حد تک ملزم ہوگی
اور مقر کا جو اقرار ہے وہ مقر کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ عنوان ہے الاستثناء عن الاقرار، ایک شخص نے اقرار کیا تھا ابھی کچھ مستثنا کرنا چاہتا ہے، تو کیا استثناء کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو استثناء چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ شرط نمبر 1 ان یکون موصولا، کہ استثناء متصلا ہو منفصلا نہ ہو۔ نمبر 2 ان یکون متوجہا الی الملفوظ، کہ استثناء ملفوظ کی طرف متوجہ ہو، غیر ملفوظ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص کہیں کہ لزید علی 1000 درہم الا حمارا، تو ابھی حمارا جو ہے اس کو مستثنا کیا گیا ہے، یہ استثناء درست نہیں ہے کیونکہ غیر ملفوظ ہے۔ کتاب الاقرار، یہ کتاب اقرار کے بیان میں ہے۔ قال وَإِذَا قَرَّ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ بِحَقٍ لَزِمَهُ اقرارُهُ، اور اگر کسی آزاد عاقل بالغ شخص نے کسی حق کا اقرار کیا تو اسے وہ اقرار لازم ہو جائے گا، مجہولا کان ما اقر به او معلوما، جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے وہ معلوم ہو اور چاہے مجہول ہو۔ قال رضی اللہ عنہ اعلم ان الاقرار اخبار عن ثبوت الحق، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جان لو کہ اقرار حق ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام ہے۔ وَأَنَّهُ مُلْزِمٌ لِوُقُوعِهِ دَلَالَةً، اور دلیل واقع ہونے کی وجہ سے یہ ملزم ہے۔ الا ترى كيف الزم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ماعزا رضی اللہ تعالی عنہ الرجم باقراره، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اقرار کی وجہ سے رجم کیسے لازم کیا؟ وَتِلْكَ الْمَرْأَةَ بِاعْتِرَافِهَا، اور اس عورت کو اس کے اعتراف کی وجہ سے، وَهُوَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ لِقُصُورِ وِلَایَةِ الْمُقِرِّ عَنْ غَيْرِهِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، اور اقرار حجت قاصرہ ہے اس لیے کہ مقر کی ولایت غیر سے ناقص ہے، لہذا اسی پر منحصر رہے گی۔ وشرط الحریت لیصح اقرارہ مطلقا، اور حریت کی شرط لگائی تاکہ مطلقا اس کا اقرار درست ہو۔ فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا بالحر في حق الإقرار، اس لیے کہ عبد معذون اقرار کے حق میں اگرچہ آزاد کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، لیکن المحجور علیہ لا يصح اقرارہ بالمال، لیکن محجور کا مال پر اقرار درست نہیں ہے۔ ويصح بالحدود والقصاص، اور حدود اور قصاص پر درست ہے۔ ان اقرارہ عہد موجبا تعلق الدین برقبتہ، اس لیے کہ اس کا اقرار ملزم معلوم ہوا ہے اس کے رقبہ کے ساتھ دین کو متعلق ہونے کو۔ وہی مال المولا، اور وہ مولا کا مال ہے، فلا يصدق علیہ، لہذا اس پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ بخلاف المأذون لأنہ مسلط علیہ من جہتہ، برخلاف معذون کے اس لیے کہ اس کی طرف سے اس پر مسلط کیا گیا ہے۔ وبخلاف الحد والدم لأنہ مبقا علی اصل الحریت فی ذلک، اور برخلاف حد اور خون کے اس لیے کہ وہ اس میں اصلی آزادی پر باقی رکھا گیا ہے۔ حتی لا یصح اقرار المولا علی العبد فیہ، یہاں تک کہ اس میں مولا کا اپنے غلام پر اقرار صحیح نہیں ہے۔ کتاب الاقرار، کتاب الدعوہ کے بعد کتاب الاقرار شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے متعلقہ ضروری مباحث ہم اصول میں ذکر کر چکے ہیں، تو مسائل کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حر، عاقل اور بالغ شخص نے کسی حق کا اقرار کیا تو یہ حق چاہے معلوم ہے اور چاہے مجہول ہے، بہر دو صورت یہ حق مقر کو لازم ہو جائے گا۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اقرار حق ثابت ہونے کے بارے میں خبر دینے کا نام ہے، اور حکم اس کا ہے کہ ملزم ہے اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے تو اس سے اس پر وہ حق لازم ہو جائے گا۔ لوقوعہ دلیلا، اس لیے کہ اقرار دلیل واقع ہوتا ہے مخبر بھی کی وجود کی، یعنی اس میں اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے وہ وجود میں آئی ہے، اس وجہ سے کہا کہ اقرار جو ہے وہ ملزم ہے۔ الا ترى کیف الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے صاحب ہدایہ اقرار کے ملزم ہونے کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور غامدیہ عورت کا قصہ ہے۔ معز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے، صحاح ستہ میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر زنا کا اقرار کیا کہ میں زنا کر چکا ہوں، اور وہ پوری تفصیل کتب حدیث میں مذکور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اقرار کی وجہ سے اسے رجم لازم کیا۔ اور اسی طرح ایک غامدیہ عورت تھی، اس کے ساتھ ایک اعرابی دیہاتی کے بیٹے نے زنا کیا، تو اس بیٹے کو تو حد لگائی گئی۔ اور غامدیہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے پاس جا کر معلوم کیا جائے، اگر وہ اقرار کریں، اپنے جرم کا اعتراف کریں تو اسے رجم کیا جائے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا، اس نے اعتراف کیا تو وہ رجم کی گئی۔ تو یہ دونوں قصے اس بات کی دلیل ہے کہ اقرار جو ہے وہ ملزم ہے، مقر پر اس حق کو لازم کرتا ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ، آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حجت تو ہے لیکن حجت قاصرہ ہے، اس لیے کہ مقر کو تو صرف اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے، غیر پر ولایت حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ حجت صرف اسی تک محدود رہے گی، اسی پر حق کو لازم کرے گی، کسی اور پر حق کو لازم نہیں کر سکتی۔ وشرط الحریت، متن میں مقر کے لیے حریت کی شرط لگائی گئی کہ مقر حر ہونا چاہیے۔ تو اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اقرار مطلقاً درست ہو، چاہے وہ اقرار مال پر ہو یا غیر مال پر ہو، کیونکہ عبد مأذون فی التجارہ اگرچہ اقرار کے حق میں حر کے ساتھ ملحق ہے، یعنی جیسے حر مال اور غیر مال دونوں پر اقرار کر سکتا ہے، ایسی ہی عبد مأذون بھی مال اور غیر مال دونوں پر اقرار کر سکتا ہے، لیکن عبد محجور جسے آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت نہ ہو، اس کا مال پر اقرار کرنا درست نہیں ہے۔ تو متن میں حریت کی شرط لگائی گئی تاکہ مقر کا اقرار مال اور غیر مال دونوں کو شامل ہو۔ وَيَصِحُّ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، اور عبد محجور اگر حد اور قصاص پر اقرار کرے تو حد اور قصاص کے باب میں اس کا اقرار درست ہے، اور اس کی وجہ انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ لأن اقرارہ عہد موجبا، مال پر اس کا اقرار کیوں درست نہیں ہے، تو یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مال کے حق میں اس کا اقرار صحیح قرار دیا جائے تو اس کے رقبہ کے ساتھ دین متعلق ہو جائے گا، اور حالانکہ اس کا رقبہ اس کے آقا کا مال ہے، لہٰذا آقا کے خلاف اس اقرار میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ بخلاف المأذون، تو ابھی اگر کوئی کہیں کہ عبد مأذون کا رقبہ بھی تو آقا کا ہے، لہٰذا اس میں بھی عبد مأذون کی اقرار کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عبد مأذون آقا ہی کی طرف سے اس پر مسلط کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اقرار مال میں قبول کیا گیا ہے۔ وبخلاف الحد والدم، عبد محجور اگر حد یا دم کا اقرار کرتا ہے تو حد اور دم کے باب میں اس کا اقرار کرنا درست ہے، اس لیے کہ حد اور دم کے حق میں اسے اصلی حریت پر باقی رکھا گیا ہے، یعنی وہ حر کے حکم میں ہے، جیسے حر حد اور دم کا اقرار کر سکتا ہے، ایسی ہی عبد چاہے وہ مأجور ہے چاہے مأذون ہے، وہ بھی حد اور دم کا اقرار کر سکتا ہے۔ حتی لا یصح اقرار المولا علی العبد فیہ، یہاں تک کہ اگر مولا بھی حد اور قصاص میں اپنے غلام کے خلاف اقرار کرے تو اقرار درست نہیں ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ حد اور قصاص کے باب میں اصلی حریت پر باقی رکھا گیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے۔ وَلَا بُدَّ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ، اور اقرار کے لیے بلوغ اور عقل کا ہونا ضروری ہے۔ لأن اقرار الصبی والمجنون غیر لازم، اس لیے کہ صبی اور مجنون کا اقرار لازم نہیں ہے۔ لانعدام اہلیت الالتزام، التزام کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ الا اذا كان الصبی مأذونا له، مگر یہ کہ صبی مأذون له ہو، لأنه ملحق بالبالغ بحکم الاذن، اس لیے کہ وہ اذن کے حکم کی وجہ سے بالغ کے ساتھ ملحق ہے۔ وَلَا بُدَّ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں بلوغ اور عقل کی شرط لگائی گئی ہے، تو مقر کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ صبی اور مجنون ان دونوں کا اقرار غیر لازم ہے، کیونکہ دونوں میں التزام کی اہلیت نہیں ہے، وہ اپنے آپ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر صبی ایسا ہے کہ ولی کی طرف سے اسے اجازت ہے
تو وہ اذن کی وجہ سے چونکہ بلغا کے ساتھ ملحق ہے، لہذا جیسے بالغ شخص اقرار کر سکتا ہے ایسی ہی وہ صبی مأذون لہو بھی اقرار کر سکتا ہے۔ وجہالت المقر به لا تمنع صحت الاقرار، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔